اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ واللعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الجن والانس من الاولین والآخرین اللہم عجل لولیک الفرج رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. صحابہ کو جانو کی اس سیریز کے آج ایپیسوڈ 12 میں ہم جن دو اصحاب کرام علیہم الرحمہ کا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جناب ہشام ابن حکم اور جناب برید ابن معاویہ اجلی علیہم الرحمہ. جناب ہشام ابن حکم کے بارے میں ہے کہ ان کی ولادت، ان کی جو برتھ ہوئی تھی وہ کوفہ میں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد کچھ ٹائم بعد کسی اور ایریا میں رہنے کے بعد وہ بغداد میں جو ہے سیٹل ہو گئے تھے اور وہاں رہتے تھے. ان کا کام کاج بھی جو ہے وہیں تھا. اور جناب ہشام ابن حکم انیشیلی کچھ سٹوریز میں مینشنڈ ہے کہ کسی اور دین پر جو ہے ایمان رکھتے تھے. ہی واز ناٹ فرام دا ریلیجن آف اسلام. اور وہ آئے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور چاہا کہ ان سے کچھ پوچھے، لیکن اس کے بدلے امام نے ان سے کچھ کویشچن پوچھا جس کا وہ جواب نہیں دے سکے، اور کئی دنوں تک جا کر انہوں نے ریسرچ کی اور پڑھا اور سب تحقیقات کی، جب جا کے اس کا جواب لائے. اب جب امام کے پاس آئے، امام نے ان کو دوسرا سوال دیا. اب جب دوسرا سوال دیا تو پھر یہ سوال ڈھونڈنے کے لیے نکلے. اب جب یہ تیسری بار پہنچے کافی دنوں کے بعد، جب جواب ملنے کے بعد، تو اب ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ امام سے کچھ کہہ سکے. تب جو ہے انہوں نے اسے ایک توفیق مانگا کہ یہ اللہ کی ایک توفیق ہے، اور انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا اور امام الصادق علیہ السلام کے چاہنے والوں میں آ گئے. امام صادق علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ شخص کا پوٹینشیل کیا ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے خاص صحابیوں کے بیچ میں انہیں جگہ دی اور ان کو جو ہے بہت اچھی طریقے سے دین اسلام اور اس کے عقائد اور تمام چیزوں سے ٹرین کیا. اتنا کہ چھٹے امام اور ساتویں امام کے کلوزسٹ اصحاب میں سے جناب ہشام ابن حکم آتے ہیں. کچھ سٹوریز میں تو یہ مینشن ہے کہ جب کچھ لوگ عقائد کے بارے میں کچھ ایسا ڈسکشن کرنے آتے تھے، ڈیبیٹ کرنے آتے تھے، تو امام صادق علیہ السلام کہتے تھے پہلے ہشام ابن حکم سے ڈیبیٹ کرو، اگر اس سے جیت گئے تب میرے پاس آنا. سیدھا کانفیڈنس، امامت کو کتنا کانفیڈنس تھا جناب ہشام ابن حکم پہ کہ اگر اسے ہرا دیا تو مطلب تم میرے تک اس کے بعد آنا، مطلب دیر از نو پاسبلٹی کہ تم ہشام ابن حکم کو ہرا سکتے ہو. اور جناب ہشام ابن حکم ڈیبیٹنگ میں دین اسلام میں اتنے اسٹرانگ تھے کہ ان کو کوئی جو ہے ہرا نہیں سکتا تھا. ہی واز ماسٹر ڈیبیٹر. اور انہی سب عقائد کی وجہ سے جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کی نظر میں بہت اونچے تھے اور ان کے دشمنوں کی نظر میں جو ہے بہت ہی ٹارگٹ تھے وہ ان کے. یہاں تک کہ امام رضا علیہ السلام نے جو ہے ان کے لیے دعا کی، اور امام محمد تقی جواد علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ان پر رحم کرے، وہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے حق کے بیسٹ ڈیفینڈر تھے، مطلب وہ بیسٹ طریقے سے ہمارے حق کو ڈیفینڈ کرتے تھے. جب ہارون عباسی کا دور آیا اور جناب ہشام ابن حکم تھے تو اس نے جناب ہشام ابن حکم کو اریسٹ کرنے کا آرڈر کر دیا. تو جناب ہشام ابن حکم چھپ گئے، تو اس نے ان کی فیملی کو جو ہے ٹارچر کرنا شروع کیا، ستانا شروع کیا، یہاں تک کہ جناب ہشام ابن حکم کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے غسل دو، مجھے کفن پہنانا، اور اس کے بعد میری جو باڈی ہے اسے ایک پرٹیکولر جگہ پہ رکھ دینا اور ایک پیس آف پیپر پہ لکھ دینا کہ یہ جو ہے ہشام ابن حکم کا جو ہے جنازہ ہے، جو وقت کی حکومت کے ڈر کی وجہ سے جو ہے ان کے ظلم کی وجہ سے جو ہے اس دنیا سے چلا گیا، تاکہ وہ لوگ میری موت کے کنفرم ہو جائے اور میری فیملی کو چھوڑ دے. اور اسی طرح جو ہے جناب ہشام ابن حکم کی موت کے بعد ان کی فیملی کو جو ہے چھوڑ دیا گیا. سیکنڈ کمپینین جو ہے وہ ہے جناب برید ابن معاویہ اجلی. جناب برید ابن معاویہ اجلی کی کنیت تھی ابو القاسم، اور یہ ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر اور چھٹے امام امام جعفر الصادق علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں سے تھے. امام الصادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے نزدیک 4 لوگ ہیں جو اس دین کو سنبھالے ہوئے ہیں: محمد ابن مسلم، برید ابن معاویہ، لیث ابن بختری ابو بصیر اور زرارہ ابن عین. انشاءاللہ ہم ان چاروں کے بارے میں جو ہے آگے کے ڈیز میں پڑھیں گے. امام چھٹے امام کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو اہل بیت علیہم السلام کی فقہ جو ہے ختم ہو گئی ہوتی، ڈسٹروائے ہو گئی ہوتی. برید ابن معاویہ اجلی
150 ہجری میں اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کے بیٹے قاسم ابن برید جو ہے وہ بھی ایک ٹرسٹڈ ٹریڈیشن حدیث بیان کرنے والے ہسٹری میں پائے جاتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے 2 نئے اصحاب کی سٹوری کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.